اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء۔ سورت میں شرک فی الدعاء کی نفی کی جاتی ہے، یہ پیغمبروں کے احوال کے ذریعے کہ میرے برگزیدہ پیغمبروں پر جب بھی مشکلات تکالیف آئی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے احوال ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ حاجتوں میں میرے سامنے فریاد کی ہے کہ ان پیغمبروں نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی ہے، ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے، تو پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ شرک فی الدعاء سورہ انعام میں شرک کی مکمل تردید کی گئی تھی۔ شرک کی دو قسمیں ہم نے وہاں پہ ذکر کی تھیں کہ شرک دو قسم پر ہے، بنیادی طور پر شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ پھر شرک اعتقادی کی چار اقسام ہیں: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادہ۔ سورہ کہف میں ہم نے شرک فی العلم کی نفی پڑھی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے، ان کی عاجزی ذکر کی گئی کہ پیغمبروں پر کتنی مشکلات اور کتنے امتحانات آئے ہیں۔ تو اس صورت میں پیغمبروں کی پکار وہ ذکر کی جاتی ہے کہ ان پیغمبروں پر جب بھی مشکلات اور تکالیف آئی ہیں تو ان پیغمبروں نے اللہ ہی کو پکارا ہے اور اللہ ہی کے سامنے انہوں نے اپنی عاجزی پیش کی ہے۔ شرک فی الدعاء یہ جامع الاشراک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شرک فی الدعاء یہ تمام شرکوں کو جمع کرنے والا شرک ہے، کیونکہ جب انسان کسی غیر کو پکارتا ہے یا مثلا چلے اللہ کو، جب انسان اللہ کو پکارتا ہے
تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے حال سے خبردار ہے۔ اسی طرح اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ متصرف ہے، تو اسی وجہ سے اسے پکارتا ہے۔ تو جب اسے عالم الغیب بھی سمجھتا ہے اپنے حال پر، اسے متصرف بھی سمجھتا ہے کہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اسی وجہ سے اسے پکار رہا ہوں، تو پھر اس کی عبادت بھی کرتا ہے۔ یہ پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان کسی غیر کو پکارتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث العظم مدد، اگر کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کا یہ نظریہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر میں غوث العظم میں اسے پکارتا ہوں تو چونکہ وہ میری فریاد سن رہا ہے تو وہ اسے عالم الغیب بھی سمجھتا ہے۔ جب اسے پکار رہا ہے تو اس کا یہ نظریہ اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میری اس تکلیف میں اور میری اس حاجت میں وہ میری مدد کر سکتا ہے، اس کا تصرف ہے، اسی لیے تو پکار رہا ہے۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا اسی طرح دیگر ہستیوں کو، نیک لوگوں کو وہ پکارتا ہے، تو اس کا باقاعدہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ وہ میری فریاد سن رہا ہے، اسے عالم الغیب مانتا ہے۔ اس کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ وہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے، اسی لیے تو پکارتا ہے، تو پھر آگے اس کی عبادت بھی کرتا ہے، بھلے اسے معبود نہ کہے، بھلے اسے الہ نہ کہے، لیکن اس کی یہ پکار یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اسے عالم الغیب، متصرف، معبود، الہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو شرک فی الدعا یہ جامع الاشراک ہے، جبکہ شرک فی العلم یہ باب الشرک ہے۔ یعنی انسان شرک میں کب داخل ہوتا ہے؟ جب یہ کسی غیر کو عالم الغیب سمجھتا ہے اور وہ اسے اپنے حال سے خبردار سمجھتا ہے کہ میری یہ فریاد سنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ دو قسم کے اشراک، دو قسم کی یہ شرکیں، یہ نہایت اس کی نفی کی گئی ہے۔ ایک شرک فی العلم کی، کیونکہ یہ شرک کا دروازہ ہے اور گیٹ وے ہے، مدخل ہے، اسی پر شرک میں ایک انسان داخل ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید اسی وجہ سے مردوں کے نہ سننے کا قرآن تصریح کرتا ہے کہ آگے ہم انشاءاللہ سورہ نمل میں اس عقیدے کی، اس نظریے کی تردید کریں گے دلائل کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کیونکہ وجہ یہ کہ جب تم مردوں کو آواز دیتے ہو کہ وہ تمہاری فریاد سنتا ہے، تو اسی نظریے کی وجہ سے کل کو پھر اسے متصرف بھی سمجھتا ہے کہ وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ میری فریاد بھی قبول کر سکتا ہے، تو پھر آگے لوگ اسے پکارتے بھی ہیں اور پھر اس کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں، اس کے نام نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں نفی ہے شرک فی الدعا کی بے احوال الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے حالات کے ذریعے، اور یہ دلائل نقلیہ ہیں توحید پر، پیغمبروں کے ان احوال کے ذریعے۔ سورت کا نام بھی الانبیاء ہے کیونکہ اس میں یہ انبیاء علیہ السلام، ان کی یہ عاجزی یہ بیان کی گئی ہے، ان کی پکار۔ اگرچہ سورت میں انبیاء کا لفظ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ جن صورتوں میں باقاعدہ وہ لفظ آیا ہو تو صورتوں کے نام بھی انہی لفظ پر وہ رکھے گئے ہوں۔ اب سورہ فاتحہ کا مشہور نام الفاتحہ ہے، لیکن فاتحہ اس میں لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی الانبیاء نہیں ہے، پیغمبروں کے حالات ذکر ہیں لیکن لفظ الانبیاء نہیں ہے، لیکن سورت کا نام الانبیاء ہے۔ سورت کو ہم آسانی کے لیے 6 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول آیت نمبر 1 سے 14 تک، جہاں تک میں نے تلاوت کی۔ اس پہلے باب میں
یہ سب سے پہلے تخویف اخروی ذکر کیا گیا ہے اور پھر قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کا حال ذکر کیا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ہمیشہ ان دونوں باتوں کو یکجا ذکر کرتا ہے. یہ آخرت اور قرآن ان دونوں کو قرآن ملاتا ہے. جس طرح توحید اور رسالت کو قرآن ملاتا ہے، توحید اور رسالت قرینین ہیں، یہ آپس میں متصل اور جڑے ہوئے ہیں. جہاد اور انفاق یہ قرینین ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کہ آخرت اور قرآن یہ قرینین ہیں، آپس میں قرآن انہی کو عموماً یکجا ذکر کرتا ہے. کہ آخرت سے انکار کا سبب، کہ آخرت سے انکار اس کا سبب کیا ہے؟ اعراض عن القرآن. انکار آخرت سے یہ قرآن سے اعراض کا سبب ہے. یعنی جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، دراصل یہی سبب ہے قرآن سے منہ موڑنے کا. قرآن اسی لیے ان دونوں کو یکجا ذکر کرتا ہے. یہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کی 5 صفات یہ ذکر کی جاتی ہیں: غفلت، یہ اعراض، یلعبون، قرآن کو انہوں نے کھیل بنایا ہے، مذاق بنایا ہے. لاہیتن قلوبہم، قرآن سے ان کے دل جو ہیں یہ غافل ہیں. لاہیتن قلوبہم، قرآن سے ان کے دل یہ غافل ہیں. یہ اور 5ویں صفت اور 5ویں خصلت کہ صرف خود قرآن سے انکار نہیں کرتے بلکہ اوروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ سرگوشیاں اور جرگے کرتے ہیں تاکہ اور بھی لوگ یہ قرآن کے قریب نہ آئیں. پھر اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں ان کی باتیں، پیغمبر کو بدنام کرنے کے لیے ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ یہ جب جرگے کرتے ہیں آپس میں تو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم کیسے، پیغمبر کو ہم کیسے بدنام کریں گے، قرآن کا راستہ کیسے روکیں گے. تو 5 اعتراضات پیغمبر پہ، پیغمبر پر 5 فتوے ان کی طرف سے، اور یہ پروپیگنڈا ہے ان کا. ایک، هل هذا الا بشر مثلکم. دوسرا، قرآن کو سحر قرار دیتے ہیں، پیغمبر کو ساحر کہتے ہیں. یہ تیسرا فتویٰ ان کا قرآن پہ اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں، پریشان خواب ہیں. چوتھا، اس پیغمبر نے خود اس سے گڑا ہے، یہ پیغمبر کا اپنا کلام ہے. اور 5واں، یہ شاعر ہے اور یہ شاعرانہ کلام ہے. تو قرآن سے ان کی اعراض کی یہ 5 خصلتیں اور 5 صفات، اور پھر قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر کو بدنام کرنے کے لیے جو ان کے 5 فتوے ہیں قرآن نے اسے ذکر کیا ہے. تو پھر قرآن ان میں سے تمام ان کے جو بیکار اعتراضات ہیں ان کے جوابات نہیں دیتا، بلکہ اس میں سے یعنی جو جسے بندہ اہمیت دے سکتا ہے تھوڑی بہت، تو وہ یہ کہ هل هذا الا بشر مثلکم، قرآن اس کا جواب دیتا ہے. اور قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سحر کہا ہے، تو اس کے لیے قرآن بس صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ اچھا یہ سحر ہے یا یہ شعر ہے. تو قرآن نے بس صرف ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ تو نصیحت کی کتاب ہے. تو اس پہلے باب میں تخویف اخروی، یہ قرآن کے مورزین کے ان کی 5 بری صفات، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر کو بدنام کرنے کے لیے ان کے وہ 5 پروپیگنڈے اور 5 فتوے. اور اسی طرح اس میں مبلغ کو تسلی ہے، مبلغ کو تسلی اور تخویف دنیاوی قرآن نے آخر میں ذکر کی ہے. تخویف دنیاوی قرآن نے ذکر کی ہے اور ترغیب القرآن ہے. یہ اس پہلے باب کا خلاصہ ہے کہ اقترب للناس حسابہم، یہ قریب آ گیا لوگوں کو، حسابہم ان کا حساب، لوگوں کو ان کا حساب یہ قریب آ گیا. کیا مطلب؟ یہ قیامت لوگوں کے سر پر یہ بالکل آن کھڑی ہے. یا حساب سے مراد موت ہے،
لیکن چونکہ اصل حساب کتاب تو قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن یہ قیامت کی ابتدا وہ موت سے ہی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے حساب سے مراد موت بھی ہے، یعنی موت جب بالکل سر پر آن کھڑی ہے اور قیامت اگر دور بھی ہے تو وہ تو بالکل آنے والی چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ یہ بات تو 1400 سال پہلے کی گئی تھی اور ابھی تک تو قیامت کا دن وہ آیا نہیں ہے۔ دراصل عرب کہتے ہیں کہ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر وہ چیز کہ جو آنے والی ہو تو وہ قریب ہی ہوتی ہے، ہر وہ چیز کہ جو آنے والی ہو تو وہ قریب ہی ہوتی ہے، کہ اگرچہ وہ کتنی ہی دور ہو، ہزاروں سال دور کیوں نہ ہو، لیکن جو آنے والا وقت ہوتا ہے تو چونکہ اس کی طرف یہ لمحات یہ کٹتے جاتے ہیں، تو اسی لیے اگر اس کے لیے ہزاروں سال بھی درمیان میں فاصلہ ہو تو وہ قریب آ جاتا ہے۔ اور جو گزشتہ کل گزرا، جی اگرچہ وہ قریب ہی گزرا ہے لیکن وہ بعید ہو جاتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اقترب للناس حسابہم، یہ اللہ کے نزدیک قریب ہے، کہ اگرچہ ہمارے نزدیک قیامت کا دن دور ہے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کے ہاں ایک دن یہ تم لوگوں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو جی اب تک اگر ہم یہ 1500 سال بھی تقریباً ہم کاؤنٹ کر لیں، اگرچہ یہ 1445 چل رہا ہے، تو اگر 1500 بھی ہم کاؤنٹ کر لیں، حساب کر لیں، تو اللہ کے ہاں صرف 1.5 دن گزر چکا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن یہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ 1500 سال قریباً گزر چکے ہیں، 1450 سال، لیکن اللہ کے ہاں صرف یہ 1.5 دن گزرا ہے، تو اسی لیے اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کو ان کا حساب۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہم فی غفلت معرضون، یہ حال ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ فی غفلت میں ہیں اللہ کی کتاب سے، معرضون اور روگردانی کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ لوگ اللہ کی کتاب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ غفلت اور یہ اعراض یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ جو شخص غافل ہوتا ہے، اعراض تو ایک بندہ تب کرتا ہے، مثلا ایک چیز اس کے سامنے پیش کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے، روگردانی کر لے، لیکن غافل کا تو سرے سے اس طرف توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر وہم فی غفلت، یعنی ان لوگوں کا رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا ہے کہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، بالکل غافل ہیں، کہ اللہ کی کتاب کو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی بالکل وہ ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو آگے کہا معرضون، یعنی آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بالکل غافل سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر معرضون، کوئی قرآن والا انہیں جگانے کی کوشش کرے کہ بھائی ذرا جاگ جاؤ، بھائی اللہ کی کتاب آئی ہے اور اس کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے، نہ تم دنیا میں نجات حاصل کر سکتے ہو اور نہ آخرت میں، تو معرضون اگر انہیں تنبیہ بھی کی جائے، انہیں بیدار کرنے کی کوشش بھی کی جائے، تو پھر ان کا حال کیا ہے؟ اعراض کرنے والے ہیں اور روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہ آج یہی حال ہے۔ قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں، بالکل سوئے ہوئے ہیں، لیکن کہ اگر قرآن والے انہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کے بارے میں لوگوں کا کیا ہے؟ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیے، ان کا اعراض ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ اس حال میں کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اللہ کی کتاب سے، معرضون یعنی قیامت سر پہ آن پڑی ہے، کہ اللہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ قیامت سر پہ آن پڑی ہے، لیکن لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مصیبت جو ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح موت لوگوں کے سر پہ کھڑی ہے، لیکن لوگوں کی غفلت دیکھیں، لوگوں کا اعراض دیکھیں،
کہ آپ کو سرے سے یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ یہ ان باتوں کو کوئی اہمیت بھی دیتے ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اللہ کی کتاب سے، معرضون اور روگردانی کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب سے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، آپ کہیں گے یہ اللہ کی کتاب یہ کہاں سے؟ قرآن یہاں پہ یہ ذکر کرتا ہے، یہ ان کا یہ اعراض ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت کی کتاب، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت کی کتاب، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، محدث تازہ کلام اور تازہ کتاب ان کے پاس جب بھی آتی ہے، نصیحت کا کوئی کلام آتا ہے، قرآن کی کوئی نئی آیات ان کے سامنے یہ آ جاتی ہیں، الا استمعوہ مگر یہ سنتے ہیں اسے، اس نصیحت کے کلام کو، اس تازہ کلام کو، وہم یلعبون اس حال میں، یلعبون کے یہ کھیلتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی بالکل قرآن کو مذاق سمجھتے ہیں. وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ مذاق سمجھتے ہیں، یلعبون وہ کھیلتے ہیں، یعنی قرآن کو انہوں نے، نصیحت کی کتاب کو انہوں نے بالکل کھیل تماشا بنایا ہے. کوئی توجہ دی دے دی، کوئی توجہ نہ دی. یہ قرآن کو یہاں پہ محدث کہا ہے. محدث یہ تازہ کلام ہے. معتزلہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. یاد رکھیں قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. جب سے اللہ ہے تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ تب سے ہے. محدثن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ محدثن یہاں پہ اسے تازہ کیوں کہا گیا ہے؟ تازہ اسے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرآن یہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ تو تھوڑا تھوڑا یہ نازل ہوتا تھا، تو وہ جو نیا آنے والا کلام ہے تو یہ گزشتہ وحی کی نسبت سے یہ تازہ کلام ہوتا. تو عرب ہر وہ چیز کے جو گزر جائے اور پھر جو آنے والی بات، جو نئی تازی بات وہ آ جاتی ہے، تو عرب اس نئی تازی بات کے مقابلے میں وہ جو پرانی بات ہوتی ہے تو اسے قدیم کہتے ہیں اور اسے تازہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید اس اعتبار سے یہ تازہ کلام ہے. یہاں تک آپ لوگوں نے سورہ طٰہٰ تک پڑھ لیا. اب یہ وہی باتیں ہیں قرآن میں جو بار بار اس سے پہلے دیگر الفاظ کے ساتھ یہ ذکر ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ جب آپ قرآن کی ان آیات کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہ تازہ کلام لگے گا گزشتہ آیتوں کے مقابلے میں. اور قرآن میں ایسی تازگی ہے کہ انسان اسے ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان یہی دل میں کہتا ہے کہ اس کتاب کو دوبارہ شروع کیا جائے. تو ہر مرتبہ جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ پہلے کے مقابلے میں اس میں یہ تازگی ہوتی ہے. یہ قرآن کی دیگر کتابوں کے ساتھ یہ فرق بھی ہے. دیگر کتابوں کے ساتھ یہ فرق بھی، اسی لیے دیگر کتابوں میں جب آپ اسے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوبارہ اسے پڑھنے کا بلکہ بوقت ضرورت ہی انسان اٹھا لیتا ہے، لیکن بار بار اسے پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. لیکن قرآن میں یہ تازگی موجود ہے کہ انسان اسے ختم کرتا ہے لیکن پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے، دوبارہ اسے پڑھنے کا جی چاہتا ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت کی کتاب، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، محدث تازہ، الا استمعوہ مگر یہ سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو، وہم یلعبون اس حال میں کہ یہ کھیلتے ہیں، اس حال میں کہ یہ مذاق بناتے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. محدث تازہ. اسی لیے بدعات کے لیے بھی حدیث میں لفظ محدثہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، محدث. وشر الامور محدثاتها، یہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان کی روایت ہے، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک دن ایک ایسا بلیغ خطبہ ہمیں دیا، ایک ایسی بلیغ تقریر ہم نے کی
کہ گویا ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بالکل الوداعی تقریر ہے اور الوداعی نصیحت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پھر اس کے آخر میں کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لازم ہے تم پر میری سنت پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا، وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور انہیں یہ ڈاڑ کے دانتوں سے بالکل، یہ بالکل جو جبڑے کے دانت ہوتے ہیں تو جبڑے کے ان دانتوں سے ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وجہ یہ کہ نواجز، ان جبڑے کے دانتوں سے جب انسان کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے، سامنے کے دانتوں میں اگر آپ کسی چیز کو تھام لے، پکڑ لیں تو ایک بندہ اسے کھینچ سکتا ہے، لیکن یہ جبڑے کے دانت، ان میں اگر آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو کوئی آپ سے وہ چیز لے نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کہا کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، انہیں جبڑے کے اور ڈاڑ کے ان دانتوں سے آپ مضبوطی سے پکڑیں تاکہ کوئی تم سے ان سنتوں کو چھین نہ لے۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سنت کے مقابلے میں اب بدعات، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں جو بدترین کام ہے وہ محدثات ہیں، وہ نئے کام ہیں، نئے کام۔ محدثات، محدثتن کی جمع ہے، اور محدث کسے کہتے ہیں؟ نئے کام کو اور تازہ کام کو، کہ وہ جو دین میں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام سے وہ منقول نہ ہو۔ تو دین میں جو بدترین کام ہے وہ محدثات ہیں، وہ بالکل نئے بنائے جانے والے کام ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر محدث، دین میں ہر نیا کام کہ جسے عبادت اور دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، تو تم اسے کہو اچھا ٹھیک ہے، جب تم بدعت حسنہ کے قائل ہو تو ہم تمہیں کہیں گے تم اچھے بدعتی ہو، یعنی تم بھی اچھے بدعتی ہو، اچھی بدعت کرنے والے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اچھا مبتدع کہیں گے کہ یہ مبتدع ہے، البتہ خیر اچھا مبتدع ہے۔ تو تم اپنے لیے اچھا مبتدع کا یہ ٹائٹل جو ہے یہ برداشت کرتے ہو۔ بدعت حسنہ ہے، یاد رکھیں بدعت کی یہ تقسیم حسنہ اور سیئہ، یہ لفظ بدعت کی لغوی تقسیم تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر بدعت کے لفظ کی اس لغوی تقسیم کو لیں تو بدعت کی لغوی تقسیم میں حسنہ اور سیئہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بدعت شرعی ہو تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ منطق میں ہم کہتے ہیں، کلو کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سور ہے موجبہ کلیہ کا، سور ہے موجبہ کلیہ کا، یعنی مطلب یہ کہ تمام بدعات، دین میں جتنے بدعات ہیں تو ان میں کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے، بلکہ کل بدعت ضلالہ، اور سور موجبہ کلیہ کا کلو اس پر داخل کیا گیا ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ یہ بدعت یہ اچھی ہے اور یہ بدعت یہ سیئہ ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق بعض البدعتی لیس بضلالۃ، کہ بعض بدعات جو ہیں وہ گمراہی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر لغوی اعتبار سے تقسیم لے لی جائے تو بعض بدعات وہ اچھی ہوتی ہیں، یعنی بعض لغت کے اعتبار سے، لیکن پیغمبر لغت کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ پیغمبر دین اور شریعت کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا تراویح کے لیے مسجد نبوی میں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اصل میں تمام محدثین اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہاں پہ جو لفظ بدعت استعمال کیا ہے تو یہ لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ شریعت کے اعتبار سے نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے پیغمبر نے تراویح کا یہ عمل جو اپنی زندگی میں انہوں نے 3 رات تراویح ہمیں پڑھائی تھیں، اللہ کے پیغمبر نے تو ایک عارض کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا تاکہ امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اور امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اب وہ عارض وہ چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اب اس کے بارے میں
وہ جو فرضیت ہے تو اب وہ خدشہ جو ہے وہ نہیں رہا. تو اسی لیے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دوبارہ سر نو جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور بدعت میں لغت میں بدعت جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اظہار کے معنوں میں آتا ہے. تو میں نے اللہ کے پیغمبر کے اس عمل کا اچھے طریقے سے میں نے اظہار کر دیا کہ میں نے ایک امام کی اقتداء میں سارے لوگوں کو میں نے جمع کیا ہے اور دوبارہ اس عمل کو ہم نے تازہ کر دیا. تو محدث تازہ کو کہتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، یہ بھی حال ہے جی آگے یہ وہم فی غفلتن، وہ بھی جملہ حالیہ تھا. وہم یلعبون، یہ بھی حال ہے اور یہ بھی حال ہے. لاہیتن قلوبہم، جی اس حال میں کہ غفلت کرنے والے ہیں ان کے دل قرآن سے. لاہیتن قلوبہم عن القرآن، قرآن سے ان کے دل جو ہیں وہ غفلت کرنے والے ہیں. تو یہ 4 خصلتیں تو یہ ذکر کی گئیں. غفلت، دوسرا اعراض، تیسرا یلعبون، اور چوتھا لاہیتن. لاہیتن اس میں فاعل ہے لہا یلہو سے بمانے غافل ہونا، اور یہ کھیل کرنا، یہ بھی کھیل کے معنوں میں آتا ہے، لہو و لعب. لاہیتن قلوبہم، اس حال میں کہ غافل ہیں ان کے دل اللہ کی کتاب سے. واسر النجو الذین ظلموا، قرآن سے خود اعراض تو چھوڑیں، دوسرے اگر قرآن کی طرف آتے ہیں کہ دوسرے یہ قرآن کی طرف کیوں لپ کے آ رہے ہیں، اور یہ اور لوگ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کیوں بن رہا ہے، یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا. قرآن کو ماننا تو دور کی بات، بلکہ یہ تو اوروں کو منع کرتے ہیں اور قرآن کے خلاف جرگے کرتے ہیں، قرآن کے خلاف یہ منصوبے بناتے ہیں، قرآن کے خلاف یہ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں. واسر النجوا، کہ اور یہ چھپکے سے کرتے ہیں النجوا جرگا، کہ الذین ظلموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، مشرک ہیں، ظالم ہیں، قرآن کے دشمن ہیں. واسر النجوا، اور یہ چھپکے سے کرتے ہیں النجوا جرگے کو، الذین وہ لوگ ظلموا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. اور وہ جرگے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ شخص الا بشر مثلکم، مگر بندہ ہے، مثلکم تمہاری طرح، مگر یہ انسان ہے تمہاری طرح. تو اس میں کیا، کون سی ایسی انہونی اور اجنبی بات تھی؟ پیغمبر نے یہ کون سا دعویٰ کیا تھا کہ میں کوئی نورانی مخلوق ہوں یا میں کوئی فرشتہ ہوں؟ یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی، هل هذا الا بشر مثلکم، لیکن یعنی لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے کہ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، یہ بھی تو تم جیسا ایک بندہ ہے، نہ تو یہ فرشتہ ہے، نہ تو جی اس میں کوئی اور کمال کی بات ہے، یہ تم لوگوں جیسا بندہ ہے، نہ تو یہ مالدار ہے، تم لوگوں جیسا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اسی طرح اس کے بیوی بچے ہیں، بازاروں میں پھرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. تمہارے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ اس میں کمال کیا ہے. کمال یہ ہے کہ بس یہ تو تم لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہے، نہ تو اس نے اتنی بڑی پگڑی پہن رکھی ہے، اور یہ تو تم لوگوں کی طرح عام باتیں کرتا ہے. اسی طرح اس کے پاس نہ تو کوئی اتنی بڑی، نہ تو دیوبند کی کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس بریلوی کی کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس جامع ازہر کی کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس عربوں کی کوئی ڈگری ہے. یہ تو تمہاری طرح ہی انسان ہے، تم پر بھی یہ اعتراض کریں گے. تمہارے پاس سند کیا ہے، یہ تم پر اعتراض کریں گے. یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی اصل سند کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. یا تو ایک بندے کے پاس ٹھیک ہے کسی مستند مدرسے کی سند ہو، لیکن ٹھیک ہے اگر اس کے پاس سند ہو تو پھر وہ اپنے علم کے ذریعے بتائے کہ اس کے پاس علم آیا وہ قرآن کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں. اور یا دوسرے نمبر پہ ایک بندے کے پاس سند نہیں ہے، لیکن اس سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ آیا اسے قرآن کتنا آتا ہے. تو اگر ایک بندے کو قرآن آتا ہے تو سند کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں تو مدرسے سے 8 سال 10 سال فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ایک لفظ قرآن کا نہیں پڑھ سکتے. تو اس سند کے ساتھ میں کیا کروں؟ اسی لیے یہ صرف ایک دکھاوا ہے. اصل چیز
کہ جو ایک بندہ اگر سند کا دعویٰ کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ تمہیں ایک صورت کا مقصد بتا دے. تم اس سے کہو کہ تم مجھے ایک صورت کا مقصد بتا دو. لیکن یہاں پہ مدرسے سے فارغ ہو کر ایک صورت کا مقصد جو ہے وہ انہیں نہیں آتا. تو میں تمہارے اس مقصد کے ساتھ، اس سند کے ساتھ میں کیا کروں؟ جب تمہیں قرآن ہی نہیں آتا تو اس سند کا تم کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. هل هذا الا بشر مثلکم، یہ پیغمبر پہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے. نہیں ہے یہ شخص، کہ الا بشر، نہیں ہے یہ شخص مگر انسان تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے. یہ افتأتون السحر، اور قرآن آگے اسی اعتراض کا جواب دیتا ہے. دوسرا اعتراض، افتأتون السحر، یہ آیا تم لوگ جی آتے ہو جادو کی طرف، جی آیا تم لوگ آتے ہو جادو کی طرف، یعنی قرآن کو جادو کہتے ہیں. وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو. تبصرون یعنی تم جانتے بوجھتے، وانتم تبصرون تم دیکھتے ہو یعنی جانتے بوجھتے تم اس سحر اور جادو کی تابعداری کر رہے ہو، جان بوجھ کر کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ قرآن جادو منتر کی کتاب ہے، اور تم اس کے باوجود جو ہے تم اس کی تابعداری کرتے ہو. افتأتون السحر، یہ آیا تم آتے ہو جادو کی طرف، اور یہ پیغمبر جادوگر ہے اور قرآن جادو ہے. وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم جانتے بوجھتے ہو، تم دیکھتے ہو یعنی جان بوجھ کر تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ یہ قرآن جادو کی کتاب ہے اور تم پھر بھی اسے مانتے ہو. یہ تمہارے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو جب سے اس کے ساتھ قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا منتر جو ہے یہ ان پر کر لیا ہے، کیا اپنی جال میں اس نے پھنسا دیا ہے. پیغمبر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ جو بھی اس کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ پیغمبر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. یہی اعتراض تم پر بھی کریں گے کہ پتہ نہیں یہ استاد انہیں کیا دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے یا اس نے کوئی جادو جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ سارے اگر جو اس کے پاس یہ آ کر اس کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اسی کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تم پر بھی یہ اعتراض کریں گے، اور یاد رکھو اس سے چوکنے رہنا. افتأتون السحر، آیا تم آتے ہو جادو کی طرف اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، جان بوجھ کر تم جادو کی تابعداری کرتے ہو. یہ قالا، یہ قرآن میں یہ اس انداز میں یہ رسم الخط میں لکھا گیا ہے. اس میں دو قراتیں ہیں، ایک قل ہے اور ایک قالا ہے، اور یہ دونوں یہاں پہ ہیں. یہ قل کی شکل میں بھی ہے، یعنی جس میں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر جواب دیں، اور قالا اخبار کے ساتھ بھی ہے، یعنی خبر بھی دی گئی ہے تو کہا پیغمبر نے. تو دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، قل کہہ دیجئے اور قالا کہا پیغمبر نے، دونوں کا حاصل ایک ہے. ربی یعلم القول فی السماء والارض، رب میرا جانتا ہے ہر بات کو. القول میں یہ الف لام استغراق کے لیے، یعنی کل قول، رب میرا جانتا ہے کہ القول ہر بات کو، فی السماء والارض، کہ آسمان اور زمین میں. کیا یہ لوگ واسر النجوا، چھپ کر یہ سرگوشیاں اور چھپ کر یہ جرگے کرتے ہیں، تو کیا مجھے ان کے جرگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ میں ان کی ہر بات کو، میں زمین اور آسمان کی ہر بات جانتا ہوں، چی جائے کہ ان کے جرگے. رب میرا جانتا ہے ہر بات کو آسمان اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کہ اب یہ ان کا یہ اگلا اعتراض ہے قرآن پر. بل قالوا اضغاث احلام، یہاں پر قرآن پر ان کے یہ 5 اعتراضات یہ ذکر کیے گئے ہیں. پہلا، اور پیغمبر پہ، هل هذا الا بشر مثلکم. دوسرا، افتأتون السحر. تیسرا، بل قالوا اضغاث احلام، یہ پراگندہ اور پریشان خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. رات کو خواب دیکھتا ہے اور صبح ہمیں بیان کرتا ہے. بل افتراہ، بلکہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، یہ اس کا اپنا کلام ہے. اور پانچواں، یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے. قرآن نے یہاں پہ ان کے یہ مختلف اقوال اور یہ اقوال میں یہ جو اضطراب ہے، قرآن نے ہمیں یہ کیوں ذکر کیا ہے کہ یاد رکھو تم حق پر قائم رہو، تمہارے دشمن وہ اسی طرح حیران اور پریشان رہیں گے، ان کی ایک بات نہیں ہوگی، کبھی ایک کچھ کہیں گے کبھی دوسری کچھ کہیں گے، اور یہی باطل کی نشانی ہے.
باطل ہمیشہ ایک بات پر وہ ٹکتا نہیں ہے، بلکہ کبھی ایک بات کرے گا کبھی دوسری بات. یہ حق کی نشانی ہے کہ بندہ ایک ہی بات پر وہ ڈٹا رہتا ہے. تو اسی لیے اپنے مخالفین سے پریشان نہ ہونا. یہ ایک بات پر ان کا اتفاق نہیں آئے گا، کبھی ایک کہیں گے کبھی دوسری، اسی طرح حیران اور پریشان ہوں گے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں یہ منکرین قرآن اضغاث احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں. اضغاث، ضغث، یہ مختلف جو لکڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان میں جس طرح مثلا جاڑو ہے، تو جاڑو میں بھی اس میں جو تیلیاں ہوتی ہیں تو بعض چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی ہوتی ہیں. تو یہ ایک مجموعہ، مطلب یہ اضغاث و احلام، اور احلام حلم خواب کو کہتے ہیں. اضغاث و احلام یہ پراگندہ خواب ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے اور صبح اسی کو پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہے. بل افتراہ، نہیں بلکہ یہ نہیں کہتے بل افتراہ، بلکہ کہتے ہیں افتراہ کہ بنایا ہے اس پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے. یہ پیغمبر کا اپنا کلام ہے. آج بھی قرآن کے بارے میں یہی کہتے ہیں. بلکہ آپ یہ جو اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں، تو ان کا قرآن پر یہی اعتراض ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ تورات کو سامنے رکھیں، انجیل کو سامنے رکھیں اور قرآن کو، تو ان میں سے اس پیغمبر نے وہاں سے یہ اخذ کیا ہے. تو کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ پیغمبر نے ورقہ ابن نوفل سے پڑھا ہے، تو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر شام تجارت کرنے جب گئے تھے تو وہاں پہ لوگوں سے سیکھا ہے. آج بھی یہ اعتراضات قرآن کے بارے میں مستشرقین کے بھی ہیں، اور ہمارے آج کل کے جو لبرلز ہیں یونیورسٹی میں، یہ پروفیسرز حضرات جو ہیں جو بالکل دین سے بیگانہ ہو چکے ہیں، تو یہی باتیں ان کی بھی ہیں. بل افتراہ، یہ کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی قرآن کے بارے میں بالکل قرآن جن کے سامنے نازل ہو رہا تھا، تو یہ ان کے اعتراضات ہیں. بل افتراہ، بلکہ بنایا ہے اس قرآن کو پیغمبر نے اپنی طرف سے. بل ہوا شاعر، بلکہ یہ پیغمبر شاعر ہے. فلیاتنا بآیۃ، یہاں پہ فلیاتنا بآیۃ، کہ اگر یہ پیغمبر اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور یہ حق پیغمبر ہے تو چلو مان لیتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے. فلیاتنا بآیۃ، تو لے آئی یہ پیغمبر ہمارے پاس، بآیۃ، ایک معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے الاولون، گزشتہ پیغمبر. جو گزشتہ پیغمبر وہ بھیجے گئے تھے معجزات کے ساتھ، تو یہ پیغمبر بھی ہمارے لیے ایک معجزہ جو ہے وہ لے آئیں. گزشتہ صورت میں بالکل آخر میں آیت نمبر 133 میں آپ لوگوں نے پڑھا، وقالو، کہ یہ پیغمبر کیوں ہمارے پاس یہ معجزہ نہیں لاتا. تو وہاں پہ قرآن نے کہا، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ دلیل نہیں آئی کہ جو گزشتہ صحیفوں میں تھی، گزشتہ صحیفوں میں قرآن کی اس دلیل کا ذکر تھا، تو یہ قرآن کا معجزہ یہ کافی نہیں ہے. دراصل جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے جو ان کے فرمائشی معجزے ہوتے ہیں، تو یہ فرمائشی معجزے، مطلب کہ جو نہیں ماننے والا ہوتا تو تم اس کے سامنے قرآن کو دفتر کے دفتر کھول دو، دلائل کے دلائل بیان کر دو، لیکن پہلے سے اس نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے. تو تم اگر اس کے سامنے آج بھی تمہیں کہیں گے پیغمبروں کی ضرورت تو آج ہے، معجزوں کی ضرورت تو آج ہے، تو آج اللہ پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجتے، آج معجزات کیوں نہیں آتے. تو تمہارا بھی یہی جواب ہے کہ جو ماننے والا ہوتا ہے تو وہ آج بھی قرآن کی شکل میں جو بڑا معجزہ موجود ہے، کوئی کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے. جو ماننے والا ہوتا ہے تو وہ اسے بھی مانتا ہے، اور جو نہیں ماننے والا ہوتا تو اس کے سامنے پیغمبر کے کتنے معجزے وہ پیش ہوئے تھے، لیکن جب نہیں مانتے تو نہیں مانتے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 تا 93 آپ لوگوں نے ان کے فرمائشی معجزے وہ دیکھے ہیں. او ترقا فی السماء، آسمانوں کے اوپر چڑھ جائیں اور یہ باغات آپ کے سونے کے ہو جائیں، اور ایک محل جو ہے وہ آپ کا ایسا ہو جائے، ان مکہ میں ایک نہر جو ہے وہ چلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. فرمائشی معجزے. لیکن یاد رکھو ان باتوں سے تم نے گھبرانا نہیں ہے. فلیاتنا بآیۃ، تو لے آئی یہ پیغمبر ہمارے پاس، بآیۃ، ایک فرمائشی معجزہ جو ہم مانگتے ہیں، کما ارسل الاولون، کے جیسا بھیجے گئے تھے پیغمبر. اور اس سے، حالانکہ یہ مکی صورت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں
یہ اگرچہ مکہ والوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ اتنے ہزاروں سال یہ گزر چکے ہیں، لیکن مکہ والوں میں کوئی پیغمبر وہ نہیں آیا تھا. لیکن آیا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے وہ غافل تھے یا وہ جاہل تھے یا انہیں پیغمبروں کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو جانتے تھے، پیغمبروں کی معرفت تھی ان کے پاس. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اور اسی طرح ان میں کافی موحدین قدم بقدم وہ ان میں گزر چکے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کی جو تعلیمات ہیں وہ ان پر حجت ہیں. جس طرح یہاں پہ یہ کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو لے آئی یہ پیغمبر ہمارے پاس بِآیَةٍ ایک معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے گزشتہ پیغمبر. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اب اس میں تسلی ہے مبلغ کو. ما آمنت قبلہم، ایمان نہیں لائے قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ اے من اہل قریۃ، ایمان نہیں لائے ان سے پہلے، من قریۃ بستی والے، یہ اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کیا ہے انہیں. تو بستی والوں میں سے تو بہت سارے ایمان لائے ہیں، اسی لیے یہاں پہ ایمان نہیں لائے تھے ان سے پہلے، من قریۃ بستی والے سب ایمان نہیں لائے تھے. اہلکناہا، کون سی بستی والے؟ اہلکناہا کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے. تو ان میں سے بعض جو ہیں تو وہ ایمان لائے تھے پیغمبروں کے ان معجزات کو دیکھ کر. یہ افہم یؤمنون، تو آیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے سب کے سب؟ یعنی مطلب یہ کہ سب ایمان نہیں لانے والے، بعض لوگ وہ ایمان لے آتے ہیں اور بعض لوگ وہ انکار کرتے ہیں. جی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پیغمبر تمہاری طرح بشر ہے، انسان ہے. جواب، وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے یہ پیغمبر الا رجالا مگر مردوں کو، اور اسی لیے پیغمبر ہمیشہ مردوں میں ہی آئے ہیں. نوحی الیہم، لیکن عام لوگوں میں اور ان میں فرق کیا ہوتا تھا کہ پیغمبروں کو اللہ وحی کرتے تھے. نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر یہاں پہ مراد کون ہیں؟ جو گزشتہ کتابوں کے علماء ہیں. اسی جزیرت العرب میں، مکہ میں، مدینہ میں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، گزشتہ کتابوں کے جو علماء ہیں وہ بھی رہتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آیا گزشتہ امتوں کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے تو وہ انسانوں کے علاوہ، مردوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے؟ فرشتے تھے؟ جنات تھے؟ کون تھے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم پوچھو کہ اہل ذکر سے، یہ اللہ کی کتاب کے جاننے والوں سے. اہل ذکر یہاں پہ مراد اللہ کی کتاب کے جاننے والے علماء. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم پوچھو یہ علماء سے، اللہ کی کتاب کے علماء سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے ان سے پوچھو کہ گزشتہ امتوں کی طرف پیغمبر وہ انسان تھے یا کوئی اور تھے. یہ آگے اب یہی جواب ہے کہ یہ بشر ہے اور یہ کھاتا ہے اور یہ پیتا ہے اور اس پر جو ہے وہ موت آئے گی. وما جعلناہم جسدا، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے. وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنایا ان پیغمبروں کو جسدا، یہ ایسے جسم والا، لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہیں کھاتے الطعام خوراک کو. ہم نے ان پیغمبروں کو ایسے جسم نہیں دیے کہ انہیں خوراک کی ضرورت نہ ہو. وما کانوا خالدین، یہ بھی ان کا اس میں شامل تھا کہ اس پیغمبر پہ تو موت آ جائے گی. وما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ پیغمبر خالدین ہمیشہ رہنے والے دنیا میں. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں تو وہ انہیں خوراک کی بھی ضرورت تھی، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، اور وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے. کہ آگے اس اعتراض کے یہی جوابات مزید آ بھی جائیں گے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وہاں پہ بھی آ جائے گا، غالباً آیت نمبر 34 ہے. تو ہمیشہ ہم نے ایسے ہی پیغمبروں کو بھیجا ہے جنہیں خوراک کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی. سورہ فرقان میں بھی یہ بات یہ آ جائے گی، وہاں پہ بھی ان کا یہی اعتراض ہے، اور وہاں پہ بھی جو دیگر جوابات ہیں تو وہ آیت نمبر 20 میں. الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، پیغمبر بازاروں میں وہ پھرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے. ثم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے سچا کیا ان پیغمبروں سے، سچا کر دکھایا ان پیغمبروں سے، الوعدہ، وعدہ. پیغمبروں نے
لوگوں کو تعلیم دی، تبلیغ کی، اور میں نے ان کے ساتھ وعدہ سچا کر دکھایا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ، تو ہم نے نجات دی ان پیغمبروں کو، ومن نشاء، اور انہیں کہ جنہیں ہم نے چاہا، جنہیں ہم چاہتے تھے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کیا المسرفین، مشرکین کو. اسراف یہاں پہ شرک کرنے والے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. یہ اب اس دوسرے اعتراض کا جواب ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اضغاث و احلام، پراگندہ خواب ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ پیغمبر، یہ شاعرانہ کلام ہے. اسی طرح اس پیغمبر نے اسے اپنے آپ سے بنایا ہے. تو قرآن نے یہاں پہ ایک جواب یہ دیا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تم لوگ اسے جادو کہتے ہو، بلکہ یہ تو نصیحت کی کتاب ہے. اس کا بھیجنے والا وہ تو اللہ ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے نازل کی ہے الیکم تمہاری طرف، کتاباً عظیم الشان کتاب. کتاباً میں یہ تنوین، یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے. عظیم الشان کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تم لوگوں کی نصیحت ہے، یا ذکرکم، اس میں تمہاری شرافت ہے. عربوں، قرآن عربی پر تو اللہ نے اتنا احسان کیا کہ عربوں یہ تو تمہارے لیے شرافت کی کتاب ہے. اسی طرح یہ ہمارے لیے شرافت کی کتاب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جیسی عظیم الشان کتاب دی ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے، اس میں تمہاری شرافت ہے. افلا تعقلون، کہ آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ اتنی عقل نہیں ہے تم میں کہ یہ آیا جادو کی کتاب ہے؟ افلا تعقلون. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ بڑے مہذب لہجے میں ان کو گالی دی گئی ہے، افلا تعقلون، اے گدھوں تم میں عقل نہیں ہے، تمہاری عقل جو ہے وہ ماری گئی ہے. یہ اب اس آیت میں تخویف دنیاوی ہے منکرین قرآن کو، کہ اگر اب بھی تمہارا یہی وتیرا رہا تو سنو، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں، قسمنا من قریتن، ہم نے ہلاک کی ہیں، من قریتن، اور کتنی یعنی من قریتن، بستیوں میں سے، قسمنا ہم نے ہلاک کی ہیں. کون سی بستیاں؟ کانت ظالمتن، کہ وہ تھے ظالم، ان بستیوں والے ظالم تھے، مشرکین تھے، شرک کرنے والے تھے، یہ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے والے تھے، نصیحت کی کتاب سے اعراض کرنے والے تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، تم یہ نہ کہو کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا اجڑ جائے گی، نہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی اللہ نے بستیوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور پھر ان کے بعد دنیا میں اور لوگوں کو پیدا کیا ہے. تمہارے دنیا میں چلے جانے سے یہ کائنات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تمہارے بعد اور لوگوں کو پیدا کر دے گا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَرْنًا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد قومن آخرین، دیگر قوموں کو، ہم نے ان کے بعد دنیا میں دیگر لوگوں کو بسایا. فلما احسوا بأسنا، پھر وہ دیگر قومیں کہ اگر وہ بھی سرکشی پر اتر آئیں اور انہیں بھی اگر ہماری عذاب کی بھنک پڑی، ہمارے عذاب کا انہیں بھی اگر کچھ تھوڑا بہت احساس ہوا کہ عذاب آنے والا ہے، تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کرتے. تو کوئی غار میں چھپنے کی کوشش کرتا، تو کوئی کسی اور جگہ پہ، اور کسی نے اپنے لیے کوئی اور تاخانے میں کوئی محفوظ جگہ وہ بنائی ہوتی. اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر یہاں پہ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. فلما احسوا باسنا، پس جب انہوں نے دیکھا، باسنا ہمارے عذاب کو، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، اذا ہم منہا یرکضون، تو اچانک وہ لوگ منہا، اس عذاب سے، یرکضون، وہ بھاگنے والے تھے. یعنی پھر وہ جو دیگر قومیں ان کے بعد آئیں، جب انہوں نے بھی ہماری عذاب کو محسوس کیا، انہوں نے دیکھا، آثار دیکھے، تو وہ بھی پھر بھاگتے تھے. تو کہا جاتا ان سے، غائبانہ آواز ان کے پاس آتی، لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور واپس لوٹو ان چیزوں کی طرف، اترفتم فیہ، کہ تم مست کیے گئے تھے، فیہ، اس میں، اس مال و دولت کی طرف لوٹو کہ جس میں تم مست کیے گئے تھے. یعنی دنیا اور دنیا نے تم لوگوں کو بالکل اترانے پہ مجبور کیا تھا،
اتراتے تھے، مست ہو چکے تھے۔ ومساکنکم، اور اپنے رہنے کی جگہ کو، مساکنکم مسکن، وہ جو تمہارے ٹھکانے ہیں وہاں اس کی طرف لوٹو۔ لعلکم تسألون، تاکہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے کہ اب بتاؤ وہ چیزیں وہ تمہارے کچھ کام آئیں، ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں کوئی پناہ ملی، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، ہائے ہماری کمبختی، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم ظالم۔ پھر اپنے آپ کو ظالم کہیں گے جب عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فما زالت تلک دعواہم، پس ہمیشہ تھی تلک دعواہم، ان کی یہ پکار، پس ہمیشہ ان کی یہ پکار اسی طرح رہی، حتی جعلناہم حسیدن خامدین، یہاں تک کہ ہم نے بنایا انہیں حسیدن، یہ کٹی ہوئی کھیت، کھٹی ہوئی کھیت کی مانند، بالکل کھیت سے جس طرح اس سے فصل جو ہے وہ کاٹ دی جائے تو وہ حسیدن، خامدین، اور بجھی ہوئی راکھ۔ حتی جعلناہم حسیدن خامدین، یہاں تک کہ ہم نے بنایا انہیں حسیدن، یہ حتی جعلناہم حسیدن، یہاں تک کہ ہم نے بنایا انہیں کٹی ہوئی کیتھی، اور خامدین، بجھی ہوئی آگ۔ حسیدن اصل میں یہ فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ حساد کہتے ہیں کیتی کاٹنا، جڑ سے یہ کاٹنے کو کہتے ہیں، اور خامدین جی خمود کہتے ہیں جب آپ پانی پر، یہ آگ پر جب آپ بالکل وہ پانی جو ہے وہ ڈال دیں اور وہ راکھ بن جائے، تو ہم نے انہیں بالکل راکھ بنا دیا، اور وہ جو بجھی ہوئی آگ ہے تو ہم نے اسے وہ بنا دیا، یعنی بالکل راکھ بنا دیا ہے۔ یہ پہلا باب تھا، اور پہلے باب میں تخویف اخروی، تخویف دنیاوی وہ ذکر کی گئی، اور زجر ذکر کیا گیا معرضین قرآن، اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کی صفات جو ہے وہ ذکر کی گئیں، اور ان کے جوابات جو ہے وہ دیے گئے۔ اقترب للناس حسابہم، یہ قریب ہوا لوگوں کو، حسابہم ان کا حساب، موت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، وہم فی غفلت معرضون، اس حال میں کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اللہ کی کتاب سے، اور معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی جانب سے، محدث تازہ، الا استمعوہ، مگر یہ سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون، اس حال میں کہ اسے مذاق بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، اس حال میں کہ غافل ہیں ان کے دل اللہ کی کتاب سے، واسر النجوی، اور وہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں جرگے، الذین ظلموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کی کتاب سے انکار کیا ہے، کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر بندہ اور انسان تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے۔ افتاتون السحر، یہ آیا تم آتے ہو جادو کی طرف، تم جادو کو مانتے ہو، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم سمجھتے ہو، اور تم دیکھتے اور سمجھتے ہو، اور باوجود اس کے کہ تم جادو کو مانتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قال ربی، تو کہا پیغمبر نے، یا کہو اے پیغمبر، میرا رب وہ جانتا ہے ہر بات کو آسمان اور زمین میں، اور تمہاری ان سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں یہ منکرین قرآن، یہ پراگندہ خواب ہیں، بل افطراہ، بلکہ بنایا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے، اس کا اپنا کلام ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے اور یہ اس کا شاعرانہ کلام ہے۔ فلیاتنا بآیۃ، اگر یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے تو لے آئے ہمارے پاس، بآیۃ، ہماری فرمائش کا معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے گزشتہ پیغمبر، ما آمنت قبلہم من قریۃ، تو یہ جواب دیا ہے کہ کیوں نہیں اللہ پیش کرتے، تو ایمان نہیں لائے تھے ان سے پہلے بستی والے سب کے سب، اہلکناہا، کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا، افہم یؤمنون، تو آیا یہ سب کے سب بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی ہرگز نہیں لاتے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ تو پوچھو کہ اللہ کی کتاب کے علماء سے، اہل الذکری،
کتب سابقہ کے علماء سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے ان سے پوچھو کہ گزشتہ پیغمبر وہ انسان تھے یا وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وما جعلناہم جسدن، اور ہم نے نہیں بنایا ان پیغمبروں کو جسدن، یہ ایسے جسم والے لا یاکلون الطعام کہ وہ نہیں کھاتے تھے طعام کو، خوراک کو، اور نہیں تھے وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بلکہ ان پہ بھی موت آئی ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر ہم نے سچا کیا ہے ان پیغمبروں کے ساتھ وعدے کو، تو ہم نے نجات دی انہیں، ومن نشاء، اور انہیں جنہیں ہم چاہتے تھے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کیا ہے شرک کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تحقیق ہم نے بھیجی ہے تمہاری طرف ایک عظیم شان کتاب کہ اس میں تمہاری نصیحت ہے، اس میں تمہاری شرافت ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم میں عقل نہیں ہے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کانت ظالمتن، کہ تھے وہ ظالم، اور اس میں اس علت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم نے فضول میں کسی کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کے ظلم کے بسبب۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا تھا ان کے بعد دیگر قوموں کو۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، تو اچانک وہ بھی اس سے منہا یرکضون، تو وہ بھی اس سے بھاگتے تھے۔ تو کہا جاتا تھا لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹو اس مال و دولت کی طرف کہ جس میں تمہیں مس کیا گیا تھا، ومساکنکم، اور اپنے ٹھکانوں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ وہ دنیا کی مال اور دولت وہ تمہارے کچھ کام آئی کچھ نہ آئی۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، انا کننا ظالمین، بے شک تھے ہم ظالم۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ ہوگی ان کی یہی پکار کہ ہم ظالم ہیں، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے بنایا انہیں حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، اور بجھی ہوئی آگ۔ 12 فروری 2005 کی بات ہے کہ اچانک یہ لاؤڈ سپیکرز پہ ہمارے مساجد میں یہ اعلان یہ شروع ہوا کہ جی مغرب کی طرف سے زلزلہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو جہالت جو ہے یہ بالکل پرچون کے حساب سے نہیں بلکہ تھوک کے حساب سے ہے۔ تو اب لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ زلزلہ جو ہے یہ آ رہا ہے؟ ایران میں آ چکا ہے اور پھر افغانستان میں آیا، اور یہ رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت جو ہے وہ آذانیں وہ شروع ہوئیں، اور رات کے وقت مساجد میں اعلان جو ہے یہ ہوئے۔ یہ ہماری یاد کی بات ہے، اور یہ زلزلہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو سارے لوگوں نے اپنے گھروں کو وہ چھوڑ دیا اور باہر میدانوں میں وہ جمع ہونا جو ہے وہ شروع ہوئے۔ کہ ان دنوں ہمیں بھی فون جو ہے وہ آتے رہے، شاگرد جو ہے وہ کہتے رہے جی کیا کریں، تو ہم یہ کہتے تھے کہ مثلاً جی اگر یہ آ بھی جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی اللہ کا عذاب یہ جب آتا ہے تو پھر اس میں انسان کی کیا چل سکتی ہے؟ کون سی تدبیر جو ہے بندہ استعمال کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنے گھروں میں ہی رہیں، بس استغفار کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، سر بسجود ہو جائیں۔ اور اس رات میں کہ کافی سارے لوگوں کے وہ گھر جو ہے ان سے چوریاں بھی ہو چکی تھیں۔ تو ایک جانب وہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ بھاگتے تھے، لیکن پھر اسی سال، یہ 12 فروری 2005 کی بات ہے، لیکن پھر جب اسی سال 8 اکتوبر 2005 کو پھر جب زلزلہ آیا، اور پھر اس میں لوگوں کی وہ جو تباہیاں ہوئی ہیں، اور آزاد کشمیر، اسی طرح بالا کوٹ اور ان علاقوں میں، اور مختلف بلڈنگ، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ مقصد یہ ہے کہ لا ترکضوا، پھر مت بھاگو، اور پھر جب انسان یعنی ہر جگہ وہ چھپنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو پھر چھپنے کی کوئی جگہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا باب یہاں پہ ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔